قرض پر سونا دے کر مہنگا واپس لے سکتے ہیں۔ ایک شخص نے دوسرے سے کچھ قرضہ مانگا تو قرض دینے والے نے کہا میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، البتہ میرے پاس 2 تولے سونا ہے اور اس کی قیمت 56,000 روپے ہے، لیکن میں آپ سے 1 سال بعد فی تولہ 75,000 روپے کے حساب سے وصول کروں گا، تو کیا یہ صحیح ہے؟ اگر صحیح نہیں ہے تو جو معاملہ طے ہو گیا اس کا کیا حل ہے؟ محمد تنویر دنیا پور سے۔ 100% حرام ہے، ناجائز ہے۔ جو معاملہ طے ہو گیا وہ شریعت میں کالعدم ہے، کیونکہ سودی معاہدہ یہ کالعدم ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ پر لازم ہے کہ اگر آپ نے 2 تولے سونا لیا ہے تو آپ 2 تولے سونا ہی لوٹائیں گے 1 سال یا 2 سال یا جو بھی طے مدت ہوئی ہے، اور اس میں جو بھی سونے کی قیمت ہوئی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ قیمت نیچے چلی گئی تو بھی 2 تولے، اوپر چلی گئی تو بھی 2 تولے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ قیمت اگر اوپر چلی گئی تو آپ اس کو 2 تولے سونے کے بجائے آپ کہیں آج کی جو سونے کی قیمت ہے تو وہ پیسے میں تمہیں پکڑا دیتا ہوں، یا قیمت نیچے چلی گئی تو بھی، یعنی 2 تولے جب ادائیگی کا وقت آئے گا تو اصل چیز 2 تولے ہوگی، تو پھر دونوں آپس کی رضامندی سے یہ کر سکتے ہیں کہ 2 تولے کے بجائے 2 تولے کے جو آج کے ریٹ ہیں اتنے پیسے مجھے دے دو، لیکن یہ جو پہلے سے طے کر دیے جی 75,000 کے حساب سے لوں گا، یہ حرام ہے۔ بلڈنگ بننے سے پہلے اس کی خرید و فروخت کا حکم۔ بلڈر حضرات بلڈنگ بنانے سے پہلے ہی بلڈنگ کا نقشہ دکھا کر اور تفصیل بتا کر فلیٹ فروخت کر دیتے ہیں۔ کیا اس طرح فلیٹ بننے سے پہلے فروخت کر دینا اور پوری رقم یکمشت یا قسطوں پر وصول کرنا جائز ہے؟ محمد سفیان دہلی سے۔ جی جائز ہے، اس کو اصطلاح میں، فقہ کی اصطلاح میں استثناء کہتے ہیں، آرڈر پہ مال تیار کروانا۔ جیسے ہم دیگ والے کو پیسے پکڑا دیتے ہیں، بھائی تو 10 کلو چاول میں اتنی وہ ڈال کے اس کی پوری تفصیل بتا کے اتنا گوشت اتنا مسالہ ڈال کے یہ بنا دے، تو وہ بنوائی کی اجرت ہوتی ہے، اور بنوانے کے بعد وہ چیز آپ کی ملکیت میں آ جاتی ہے۔ تو فلیٹ بھی بنوائی یہ بھی ایک طریقہ ہے، یعنی چاہے وہ دیگ بنائیں آپ فلیٹ بنوائیں، تو آپ بلڈر کو پیسے ایڈوانس میں دے دیتے ہیں یا قسطیں باندھ دیتے ہیں کہ بھئی مجھے اس ڈیزائن کا اس طرح کا ایک اسٹرکچر کا فلیٹ چاہیے، وہ نقشہ بتا دیتا ہے یہ چیز بنا کے دوں گا، ٹائم اس میں متعین ہو، چیز کیا بن رہی ہے وہ متعین ہو، اور اماؤنٹ متعین ہو، اماؤنٹ میں کمی بیشی نہ ہو، کہ جو طے ہو گیا وہی اماؤنٹ دیا جائے گا، پھر چاہے وہ قسطوں میں ہو یا کیش پہ ہو یا جس طرح بھی ہو، تو اس میں کمی بیشی نہ ہو۔ تو یہ وہ جیسے ہی بنا کے مکمل کرے گا آپ کو ہینڈ اوور کرے گا تو آپ اس کے مالک ہو جائیں گے۔ لیکن یہ خوب سمجھ لیں، اس طرح جب آپ فائل خریدتے ہیں اور وہ چیز تیار ہوتی ہے تو کسٹمر جو ہے وہ اس کو آگے نہیں فروخت کر سکتا، کیونکہ آگے فروخت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جو چیز ابھی تک وجود میں ہی نہیں ہے، اس کا ڈھانچہ ہی وجود میں نہیں آیا، اس کو آپ آگے نہیں بیچ سکتے۔ ہاں آگے بیچنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ اگر اس فلیٹ کا ڈھانچہ وجود میں آ گیا ہے، بے شک فنیشنگ نہیں ہوئی اس کی، دروازے کھڑکیاں نہیں، لیکن پورا ڈھانچہ ہوا میں نہیں ہے، ابھی نقشہ تو ہوا میں ہوتا ہے نا، وہ فلیٹ تیار ہو گیا ہے، ڈھانچہ وجود میں آ گیا ہے، اس کا اسٹرکچر وجود میں آ گیا ہے، تو پھر آگے بھی اس کو فروخت کیا جا سکتا ہے، اس سے پہلے آگے نہیں فروخت کر سکتے۔